والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعلى الأعراف يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ہم سامعین حسب معمول سوا سپارے کی تلاوت کی گئی. سورہ اعراف مکمل پڑھا گیا اور یہ سورت اعراف عربی زبان میں عرف کی جمع اور عرف کہتے ہیں بلند مقام، اونچائی والی جگہ کو عرف کہتے ہیں عربی میں، یا اسی طرح نجد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے بلند جگہ کے لیے. چونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہو جائیں. اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی کہ جنت میں جا سکیں، اور اسی طرح ان کے گناہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوں گے کہ جہنم میں جا سکیں، تو بیچ میں ہوں گے. اسی کو اعراف کہا گیا ہے. اور اصحاب الاعراف یہی تفسیر علماء نے صحابہ اکرام سے مروی ہے، نہیں تو بہت ساری باتیں کہی گئی اس تعلق سے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں گے، اور دونوں طرف کے لوگوں کو وہ دیکھیں گے، بلکہ ان سے ان کے کلام کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ کیسے وہ ان سے گفتگو کریں. چنانچہ جہنمیوں سے وہ مخاطب ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنتی جن کو تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت انہیں حاصل نہ ہوگی. لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. اے جنتیوں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کسی طرح کا غم اور خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا. ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے بارے میں، مشہور حدیث ہے، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں سب سے اخیر میں داخل ہوگا. چنانچہ وہ جہنم سے جب داخل ہوگا، جہنم کے قریب ہوگا، تو ایک درخت اس کے سامنے نمودار ہوگا. تو اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں اور اس کے پانی سے سیرابی حاصل کروں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے وعدہ لے گا کہ پھر دوبارہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کرنا، بس یہی ایک مانگ ہے. کہے گا کہ ہاں، کچھ دیر وہاں رہے گا. پھر ایک اور خوبصورت درخت کے سامنے نمودار ہوگا، صبر نہیں ہو سکے گا. پھر اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، اب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں اور اس کے پانی سے سیراب. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے وعدہ لے گا کہ اب تم دوبارہ اس طرح کی مانگ نہیں کرو گے. پھر وہ اللہ سے وعدہ کرے گا کہ نہیں مانگیں گے. کچھ عرصے رہے گا وہاں تک. پھر تیسرا درخت جو جنت کے قریب ہے نمودار ہوگا، تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ، مجھے اس درخت کے قریب کر دے. تو اللہ کہے گا کہ اے ابن آدم، ما یسرینی منک، کون سی چیز تمہیں بار بار مانگنے سے بے نیاز کر دے گی؟ وعدہ کرو کہ اب تم کچھ نہیں مانگو گے. کہے گا کہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر صبر نہیں. چنانچہ اللہ قریب کر دے گا. وہاں سے وہ جنتیوں کو دیکھے گا. جب جنتیوں کو دیکھے گا اور ان کی نعمتوں کا مشاہدہ کرے گا تو صبر نہیں رکھ پائے گا. تو کہے گا کہ اللہ، مجھے جنت میں داخل کر دے. کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو دیکھے گا تو لگے گا کہ اس کے سامنے نگاہوں کے سامنے جنت بھری ہوئی. کہے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کیسے داخل؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ، جنت میں تمہارے لیے دنیا اور دنیا کے مقابلے میں 10 گنا ہم تمہیں عطا کرتے ہیں. تو اس وقت وہ کہے گا کہ اللہ، اتستہزئ بی وانت رب العالمین، کیا آپ مجھ سے مذاق اڑا کرتے، میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ تو سارے جہان کے رب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد، اور کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہنس پڑتا ہے. تو کہا جائے گا کہ جاؤ، تمہارے لیے یہ وعدہ ہے. اور اس کے بعد وہ شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص ہو. یہ اصحاب الاعراف کہلاتے ہیں، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں، نہ جنت میں جانے کا فیصلہ ہو اور نہ جہنم میں. یا وہ شخص جو سب سے اخیر میں داخل ہوا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جائے گا. دو لوگوں کے الگ لحاظ. اسی طرح اس سورہ کے اندر حضرت آدم کی خلقت کا تذکرہ، شیطان ازلی دشمن ہے انسان کا، اس بات کا اعلان.
اور جا بجا قرآن کریم شیطان کی دشمنی سے ہمیں خبردار کہتا ہے. سورہ فاطر میں اللہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم ایسے اسے اپنا دشمن سمجھو. تو ضرورت اس بات کی کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، وہ مخلوق جو اللہ کی رحمت سے دور کر دی گئی. شیطان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، شیطان کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دی گئی مخلوق، کیونکہ اس کا نام تو عزازیل تھا. اس نے وعدہ کر رکھا اللہ سے کہ جب میں دور ہوا تو میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر ذریعہ اختیار کروں گا تاکہ وہ گمراہ ہو جائے. اور لمبی بحث ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان کتنے دروازوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، کبھی میرے خیال میں اس پہ خطبہ ہو چکا ہے. اللہ کل حال اسی سورت کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور بہت ساری نعمتیں جو اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر کی تھی اس کا تذکرہ آیا. بنی اسرائیل، اور اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے پوتے تھے. اللہ نے بہت زیادہ انعام کیا اس قوم کے اوپر. تاریخ پڑھیے گا ان کی تو دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جا بجا قرآن میں کہتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے. وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں بہت سارے مخلوقات پر، جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی. تو اس زمانے میں سب سے معزز قوم تھا، اور حضرت ابراہیم کی نسل ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس پر اتنا انعام کیا ان لوگوں کے اوپر کہ اس کی مثال نہیں ملتی نظر آتی. 1000 سے زیادہ انبیاء اللہ نے بھیجے اس نسل کے اندر، لیکن ان کی کجروی اور گمراہی اور کج فکری ایسی تھی کہ جب اللہ نے فرعونیوں کے ظلم سے انہیں نجات دی حضرت موسیٰ کی طرح، تو اور جب جیسے ہی مصر سے نکلے دیکھا کہ بت پرست قوم ہے، کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے پاس معبود. کہنے لگے انکم قوم تجہلون، تم نادان قوم. فرعونیوں سے زیورات اور سونے چاندی بہت سارے لے رکھے تھے، انہوں نے گائے کے بچڑے کی صورت میں ڈال دیا اس کو اور اسی پرستش کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کی زبانی حکم ہوا کہ داخل ہو جاؤ اپنے اس گھر میں جسے تم نکال دیے گئے تھے اس شہر سے. کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کے رب جائیں لڑیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں. تو ان کی سرکشی کو دیکھ لیجئے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے 40 سال تک انہیں میدان تیہ میں بھٹکا دیا. 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے، راستہ ہی نہیں پا سکے کہ بیت المقدس کی طرف سفر کر سکے. لیکن یہاں بھی باوجود کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی حکم کی مخالفت کی تھی، ایک طرح سے مذاق اڑایا تھا کہ جائیے آپ لڑے اور آپ کا رب لڑے، ہم بیٹھتے ہیں. لیکن یہاں بھی اللہ نے ان پر نعمت کی، بادلوں کا سایہ کر دیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، بھٹک رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں، پانی پینے کے لیے کوئی چشمہ نہیں تھا، پتھر انسانی سر کے برابر کے سائز کا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، کہا گیا کہ اس پتھر پہ مارو 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے. جب پانی کے لیے ضرورت ہوتی پتھر پہ مارتے اور پانی سیرابی حاصل کرتے. تاریکی ہوتی تو کہا عبداللہ بن عباس نے کہ عمود روشنی کی کا ایک کہہ دیجیے کہ پلر نما کوئی چیز اللہ نے عطا کی تھی جس سے وہ روشن رہتے تھے، تاریکی انہیں وحشتناک نہیں لگتی. من و سلوہ نازل کیا، من کہتے ہی ہیں شبنم جیسا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ من ہر وہ چیز جو بغیر کسی مشقت کے حاصل ہو جائے اس کو من کہتے ہیں، اور سلوہ ایک چڑیے کو کہتے ہیں، انتہائی لذیذ اس کا گوشت ہوا کرتا. تو کہا کہ یہ قوم جو اللہ کی نافرمانی کی سزا بھگت رہی ہے، 40 سال تک بھٹک رہی ہے، اس کے باوجود اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا، پانی پینے کے لیے چشمے جاری کر دیے، کھانے پینے کے لیے بغیر کسی مشقت کے سلوا کا نزول کیا. اس کے باوجود ان کی فطری کجروی دیکھ لیجیے کہ کہتے تھے کہ لہسن پیاز اور دال اور اس طرح کی چیزیں چاہیے. بڑی اچھی بات بعض مفسرین نے لکھی ہے، اور چونکہ حالات آج کے دیکھ رہے ہیں 40 سال اللہ نے ان کو کیوں ان کے اوپر حرام کیا، سورہ مائدہ میں اللہ نے ذکر کیا. شیخ احمد یاسین مشہور فلسطینی شخص گزرے ہیں، ان کی ایک تحریر ہم پڑھ رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ 40 سال میں قومیں بدلتی ہیں، جب بھی چینجنگ ہوتی ہے نا تو 40 سال کا وقفہ ہوتا ہے. تو ایک طرح سے یہ نسل جس نے اپنے نبی کی مخالفت کی تھی وہ سب نسل بیت گئی، اور اگلی نسل آئی، تب یوشع بن نون ان کو لے کر بیت المقدس میں جاتے ہیں.
اور یہودیوں کی ایک تاریخ اور بھی یاد رکھنی چاہیے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہر شخص دنیا میں مسلمان پریشان نظر آتا ہے کہ ان کی کوئی بھی حکومت 80 سال سے زائد نہیں ہوئی، چاہے حضرت سلیمان اور داؤد کے زمانے میں بھی ہو۔ بنی اسرائیل کے اس زمانے میں اچھے لگتے، حضرت سلیمان اور داؤد کی مذمت مقصود نہیں ہے، انہی دونوں باپ بیٹوں کی حکومت بھی 80 سال رہی۔ اس کے بعد ایک اور سلطنت ان کی آئی 80 سال تک ہے، اور یہ موجودہ سلطنت 2027 میں اگر یہودی علماء کی بات مانے تو اس کا اینڈ ہونے جا رہا ہے، 80 سال پورا ہو جائے، تو یہ اس کو وہ کہتے ہیں ایٹھ ڈیکیڈ، یعنی آٹھویں دہائی کا کوئی بھی حکومت ان کی 80 سال سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سرکشی اور ان کی ظلم و زیادتیوں کا بدلہ ضرور دے، جس طرح انہوں نے مظلوم و مقہور لوگوں کے اوپر، بھوکے پیاسے لوگوں کے اوپر بم برسا کر کس طرح نہ جانے ہر روز یہ خبریں بنتی چلی گئی کہ ہزاروں ہزار سینکڑوں کی تعداد میں عام لوگ، عورتیں، بچے شہید ہو رہے ہیں۔ یہ ان کی جب بھی زیادتی بڑھی ہے اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ ان کے اوپر مقدر ہے۔ اسی لیے موجودہ حالات کو دیکھ کر زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر وقت کے فرعون کے لیے اللہ نے ایک موسیٰ رکھا ہے، تو یہ چیزیں جب آتی ہیں امت کے اوپر نا تو امت کو جھنجھوڑتی ہیں، خواب سے بیدار ہو، اور جب بھی مدد آئے گی اللہ کی تو اس وقت آئے گی جب ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، تب جا کے اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ یہ مشرک قومیں اتنی طاقتور نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ٹک سکیں۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کما تکونوا یولی علیکم، جیسے تم رہو گے ویسے ہی تمہارے اوپر حاکم کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اگر ہم پر ظلم ہوتا ہے، ہمارے خلاف سازشیں رچی جاتی ہیں، تو ہماری شان تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں حضور اب سر گرا جھکاتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، روتے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرتے ہیں اور اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو قوموں کے بدلنے کا ایک مخصوص پیریڈ علماء نے کہا کہ 40 سال ہے، اور یہ 40 سال فلسطینیوں کے اعتبار سے کہا جائے تو ان کے یہاں ہو چکا ہے۔ 1948 یا بلکہ 1921-22 کے آس پاس سے لے کر وہ جھیل رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے فتح قریب ہے۔ جو لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے شہادت ہے، لیکن دیکھ لیجیے کہ کمان کی بات دیکھتے ہیں کہ اس حالت میں بھی وہ اپنے دین پر ڈٹے، یہ کمان کی چیز ہے، کمان کی چیز ہے۔ 3 دن سے بعد خواتین کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، 3 دن سے ایک دانہ نہیں ملا تھا، روزہ ہے تو روزہ ہی، کھانے کو ہے نہیں، اور بسا اوقات بچے کہہ دیجئے کہ کپوشن کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی صحت ایسی ہو گئی کہ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی کہ فلسطین میں آج کے زمانے میں پیدا ہونے والا ہر بچہ نیچرل نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری کمیاں آ گئی۔ یہ اللہ کی بڑی آزمائش ہے، اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو یہ آزمائش ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف پڑھیں، نہ کہ تکبر کا مظاہرہ کریں، سمجھے کہ وہاں آ رہا ہے۔ جب ہم پر پریشانی آئے گی تب اس پریشانی کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہلکی سی جھلک کوئی قانون حکومت پاس کر دیتی ہے تو کیسی دلولاہٹ ہوتی ہے آپ سمجھ لیجیے۔ تو اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، قرآن کو اپنانے کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دین پر جمے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، جتنی بھی دنیا والے مل کر سازشیں کر لے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو صحیح طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، دین پر ڈٹیے، قرآن کریم کو عام کریے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ترجمے سے ہمارے معاشرے کا ایک بڑے طبقے کو روکا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلی تفسیر لکھی تھی اردو میں اور فارسی میں، ان کے بیٹوں نے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز خود انہوں نے فارسی میں، تو ان کے اوپر قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے کہ لوگوں کو قرآن سمجھنے کے لیے انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ یہ حالت ہے اس قوم کی، یہ حالت ہے، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ الحمدللہ دنیا کی ایک بڑی مخلوق اللہ کی کتاب پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئی، ہر دن نہ گزرتا ہے لیکن الحمدللہ ایک بڑی تعداد اسلام قبول کرے۔ قرآن کو عام کیجیے، پہنچائیے، علماء کے دروس کو پھیلائیے تاکہ لوگوں کی گمراہیاں دور ہو سکے، لوگ صحیح معنوں میں اسلام پر ثابت ہو سکے، تب اللہ کی مدد آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔